پڑ گیا نا، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی، یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے، یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے، کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا، جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں، اسے مہنگی کر دیتے ہیں۔ قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے، تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ، ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا، سیانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میں نے سودا کر لیا ہے، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک تاجر بولا، کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے۔ ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5، بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا۔ وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے۔ وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے، میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، وعدہ ہے اس کا، اس کے بھوکے بندوں کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی، یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے، کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دی ہیں، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی، یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ضمنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے، ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں 2 بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے۔ 2 بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا۔ رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اس سے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا ہے تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں، چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔
وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ والا سودا ضرور کریں، ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، کمزور نہ پڑے، طاقتور ہوں، طاقتور۔ کچھ تجارتیں اللہ کے ساتھ بھی کریں، کچھ معاملات اپنے رب کے ساتھ بھی رکھیں، کچھ راز و نیاز اللہ رسول کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں، یہ جو روحانی بے چینی ہے نا اسے ختم کریں گی، یہ جو ہماری ذہنی انتشار ہے اس کو یہ چیزیں ختم کریں۔ کچھ خاص راز صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد